Hi, this is Johns calling you from NYP Insurance Company. We need to verify your national identity card number and your ATM bank accounts detail. سر ہم ایک بینک سے بات کر رہے ہیں, آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر موجود ہے, ہمیں آپ کے اے ٹی ایم کارڈ کے ویریفیکیشن درکار ہے, تو لہٰذا آپ نے اے ٹی ایم کارڈ کا نمبر بتائیے. سر آپ کا ایک انعام نکلا ہے جس میں آپ 50 لاکھ روپے جیت چکے ہیں, آپ ہمارے فلانا واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. سر آپ کا قرآن اندازی میں ایک گھر نکلا ہے, تو آپ جو ہے اپنی ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور پھر شروع ہوتا ہے ڈیجیٹل ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا ڈاکہ, جس سے شہری اپنی اثاثے, اپنا جتنی بھی جمع پونجی ہوتی ہے وہ سب اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھتے ہیں اور اپنے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. یہ صرف پاکستان نہیں, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال اور بہت سے ملکوں میں, ایون کہ یورپ میں بھی یہ ہوتا ہے. اور یورپ میں جو بیٹھ کے جو اسکیمز ہوتے ہیں جس میں یہاں پہ انگریز بن کے بات کی جاتی ہے. میں بات کر رہا ہوں ڈبے کی. جی, ایک بہت عام جو ہے اس کا یہ اصطلاح بہت چلتی ہے, ڈبہ. اور یہ ڈبے کا شکار کراچی, اسلام آباد اور بہت ڈھیر سارے شہر ہو چکے ہیں. اگر ہم کراچی سے بات کریں تو کراچی کو کبھی روشنوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا, اور اب اس کے پیچھے اندھیرے چھپے ہوئے ہیں. اور ان اندھیروں میں آپ کو آتی ہے ایک کال, ایک ایسی کال جو بالکل فراڈ سے بھرپور ہوتی ہے. یہ صرف ایک فون کال نہیں ہوتی, یہ وہ جال ہے جو کراچی کے درجنوں جعلی کال سینٹرز نے بنا ہے, جہاں ہر لفظ, ہر پیشکش ایک نیا دھوکہ ہے. یہ کال سینٹرز بظاہر ڈیجیٹل مارکیٹنگ, فارن انویسٹمنٹ یا آن لائن جابز کے نام پر چل رہے تھے, مگر حقیقت میں یہ پاکستانی شہریوں کے بینک اکاؤنٹس, شناختی کارڈ کی معلومات اور جمع پونجی لوٹنے والے ڈیجیٹل ڈاکو تھے. اسی کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز یاد دلانا چاہوں گا کال سینٹر انڈسٹری کے حوالے سے, کہ حال ہی میں ایک بہت زیادہ ہائی لائٹڈ کیس جو کال سینٹر انڈسٹری سے ریلیٹڈ بھی تھا, ارمغان کیس بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہماری جو ایجنسیز نے جتنی بھی تحقیقات کی ہیں, کروڑوں روپے کے اسکیمز اس کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو جابز آفر کی جاتی ہیں, اور باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی فیس پے کریں تو پھر ہم آپ کو جو نا جابز ڈائریکٹ یقینی جاب آپ کو دلوا دیں گے. اور دوسری جانب اگر میں اپنی بات کروں یا مجھ سے بھی بہتر لوگوں کی بات کروں جو گریجویٹ ہیں, ماسٹرز ہیں, اچھے پڑھے لکھے ہیں, 8-10 سال 15 سال کا ایکسپیرینس ہے, لیکن ان کو اسٹارٹ میں وہ جاب, وہ سیلری آفر نہیں ہوتی جو صرف ایک فریش میٹرک لڑکے یا لڑکی کو اس کی انگریزی اچھی ہونے پر آفر ہوتی ہے. ایک لالچ کا کھیل, ایک گورکھ دھندا. پھر اس میں سب سے زیادہ جو چارم ملتا ہے وہ مڈل کلاس کے لڑکے لڑکیوں کو ملتا ہے, کیونکہ یا تو پھر وہ ایک ایسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جو وہ اپنے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, یا پھر ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن سے بالکل لڑک پن کے عمر میں ہی یہ تقاضا شروع ہو جاتا ہے کہ اب خود کماؤ اور ذمہ داریاں اٹھاؤ. یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, اور ایسے ڈپریشن کے اندر جب انہیں ایسی بھاری بھرکم سیلری کی آفر ہو جس میں کرنا کچھ نہ ہو, صرف آپ نے ایک آفس میں بیٹھ کر کال پہ چیزیں بیچنی ہے, باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, کہیں سروسز بیچی جاتی ہیں تو کہیں پروڈکٹس بیچی جاتی ہیں, اور ان کی آڑ میں LI یعنی کہ ڈبہ جو میڈیکیئر کمپنیز کے نام پہ کرتے ہیں, انشورنس کے نام پہ کرتے ہیں, بینکس کے نام پہ کرتے ہیں. حکومت پاکستان نے بڑا ایکشن لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف. FIA کے سائبر کرائم ونگ نے کراچی, لاہور, اسلام آباد میں چھاپوں کا ایک سلسلہ وار مہم شروع کر دی ہے. درجنوں جعلی کال سینٹرز بند کر دیے گئے ہیں, سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا, اور لاکھوں روپے کا فراڈ بے نقاب. جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ بین الاقوامی گروہوں سے بھی منسلک ہوتے ہیں. ان کا ڈیٹا نیٹ ورک کو ٹریس کر کے ہی رہیں گے, اور بہت جلد اصل ماسٹر مائنڈ تک پہنچ جائیں گے. یہاں جب بات ڈیٹا کی چلی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اسکیم یہ بھی ہے کہ آپ کا سارا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اور وہ ڈارک ویب پہ بیچا جاتا ہے.
اس میں ڈارک ویب ایک بہت مضبوط کڑی ہے اور ایک ایسا لنک ہے کہ اس انڈسٹری سے کہ جس سے آپ کی لائف کو برباد کر دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکیوں کو اچھی اور بھاری بھرکم سیلریز کی آفر کی جاتی ہے۔ اسی کے حوالے سے ہم ایک ایکس کال سینٹر ایجنٹ ہیں، ان سے ہی بات کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے انہیں یہ نوکری کی آفر کی گئی تھی اور کس طرح کیا چارم دلایا جاتا ہے۔ اور انویسٹمنٹ یا انعام کی لالچ تو یاد ہی رکھیں آپ لوگ، یہ ایک ایسا حال ہو سکتا ہے اور اگر اگلا شکار آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے جیسے انٹر کرنے کے بعد جب آپ اپنے دوستوں کو گاڑیاں لیتے ہوئے دیکھتے ہو اور ان کی اچھی اور اتنی چکا چوند والی زندگی دیکھتے ہو تو آپ کو بھی جستجو پیدا ہوتی ہے کہ یہ ایسا کیا کر رہے ہیں یا کیا کس طریقے سے کما رہے ہیں، تو آپ کو بھی وہ جستجو پیدا ہوتی ہے اور آپ بھی اس چیز میں گھسنا چاہتے ہو۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا کہ 2019 کی یہ بات ہے کہ میرا ایک دوست تھا، وہ کال سینٹر میں جاب کرتا تھا، تو جب وہ گاڑیاں لے رہا ہے، اس کے بعد اچھے آئی فون موبائل ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، تو مجھے بھی اندر ایک جستجو جاگی یہ کر کیا رہا ہے۔ تو میں بھی اس کو جاننے کے چکر میں اس سے پوچھا، تو اس نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ میں کال سینٹر میں جاب کر رہا ہوں، تو اسی کے ذریعے میں اس کال سینٹر میں ایک جس کا میں نام نہیں لوں گا، تو میں اس کال سینٹر میں گیا۔ جب میں بیسیکلی وہاں پہ گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ مجھے اسکرپٹ دی گئی کہ آپ اسکرپٹ پڑھیں اور اس کو آپ ریڈ کریں، اس کو آپ سمجھیں کہ آپ کلائنٹ سے بات کر رہے ہیں اور یہ وہ۔ تو یہ سیلز ایگزیکٹو کا چونا دے کے یا اس طرح کی چیزیں دے کے آپ کو پروموشن کرنے کے بعد آپ کو یہ بولتے ہیں کہ اب آپ پروموٹ ہو گئے ہیں اور اس طرح کے نام کے چونے دیتے ہیں آپ کو، اور اس کے بعد پھر یہ آپ سے اسکیم کراتے ہیں۔ بیسیکلی جب میری پروموشن ہوئی مجھے پتہ چلا کہ یہ پروموشن ہے، اور میں جب اس فیلڈ کے اندر گیا تب میں ڈائریکٹ کلائنٹ سے ہوا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سیدھا سیدھا اسکیم ہے اور یہ سیدھا سیدھا ایک ڈبہ ہے۔ یعنی کہ آپ کو ایک انویسٹمنٹ کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ایک بہت دل کو لبھانے والی، آنکھوں کو اچھے لگنے والی ایک ایسی انویسٹمنٹ کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار میرے پاس تو صرف 10,000 روپے ہوں اور 10,000 روپے سے میں 10 لاکھ کیسے اتنی کم عرصے میں بنا لوں گا، تو اس سے اچھا تو یہی ہے جو مجھے بندہ آفر کر رہا ہے۔ یا پھر آپ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو انعام کا لالچ دیا جائے، جیسے کہ اکثر کالز یا میسیجز آتے ہیں کہ آپ کے اس پروگرام میں 50,000 نکل گئے، اس پروگرام میں آپ کے 50 لاکھ نکل گئے ہیں، اس پروگرام میں آپ کی بائک نکل گئی ہے۔ اسی لالچ میں آ کر آپ لوگ جو ہے دھوکہ دہی کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے جمع پونجی اور اپنے جو ان کا نیشنل ڈیٹا ہوتا ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور پھر سر پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو چھوٹے بچوں کو جو کال سینٹر کا لالچ کے کال سینٹر، ضروری نہیں کہ سارے کال سینٹرز ایسے ہیں، لیکن کال سینٹرز انڈسٹری کی آڑ میں یہ کام ہوتا ہے۔ اسی کے حوالے سے جو پیکا ایکٹ ہے اس کا سیکشن 13 اور 14 باقاعدہ طور پر واضح ہے کہ سیکشن 13 میں جو الیکٹرانک فورجری کی جاتی ہے، اس کے علاوہ سیکشن 14 میں جو الیکٹرانک ڈیوائسز کا یوز ہوتا ہے وہ ایسا یوز ہو، ایسا استعمال ہو جو دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جائے یا اس کی رقم لوٹنے کے لیے کیا جائے، تو اس کے حوالے سے 2 سے 3 سال کی باقاعدہ سزا ہے اور بھاری بھرکم جرمانے بھی عائد کیے جاتے ہیں۔ حکومت نے تو یہ اس انڈسٹری میں جو چھپی کالی بھیڑوں کے خلاف جنگ تو شروع کر دی ہے اور ڈیجیٹل فراڈ عوام کے تحفظ کے لیے، لیکن یہ لڑائی صرف حکومت کی نہیں ہے، یہ ہر باشعور پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی کالز یا ایسی میسیجز آئیں باقاعدہ تواتر کے ساتھ، تو پھر آپ FIA سائبر کرائم ونگ سے باقاعدہ طور پر رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ میرے پاس اس نمبر سے میسیجز آ رہے ہیں، اس نمبر سے کالز آ رہی ہیں اور یہ لوگ مجھے باقاعدہ انعام کا لالچ دے رہے ہیں اور میری جو معلومات ہیں، پرسنل معلومات ہیں، ان کو وہ لینا چاہتے ہیں۔ بات کچھ یوں ہے کہ مجھے ایک نمبر سے بار بار ایک کال آ رہی تھی، میں وہ نمبر اٹھا نہیں رہا تھا، مگر ہوتا یہ کہ جب بار بار کالز آتی تو ہم احتیاطاً ایک اٹھا لیتے ہیں کہ آیا کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے۔ میں نے وہ کال اٹھائی، موصوف جو پیچھے تھے انہوں نے مجھے کہا، اس انداز میں بات کی کہ مجھے لگا کہ شاید یہ شخص جو ہے وہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے ان کی کال لی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کا جو نمبر ہے وہ فلاں فلاں قرآن اندازی میں منتخب ہو گیا ہے، بس آپ یہ کریں کہ ہم آپ کو ایک لنک واٹس ایپ کر رہے ہیں، بس آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے،
تاکہ آپ کا جو نمبر ہے یہ ہمارے پاس باقاعدہ رجسٹرڈ ہو جائے، تاکہ جو آپ کی رقم ہمارے پاس نکلی ہے وہ آپ کو مل جائے۔ اچھا ہوتا کیا ہے جب آپ مشکل میں ہو، پریشانی میں ہوتے ہیں نا، تو جب اس طریقے سے کچھ آفرز آتی ہے تو آپ اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے مجھے نمبر پہ لنک بھیجا، میں نے لنک کو اوپن کیا، اس کے بعد میں پیچھے ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے ایک میسج ریسیو ہوا کہ آپ کے جو جائز کیش میں اماؤنٹ تھی 65,000 روپے، وہ نکال لی گئی ہے۔ اچھا میں پریشان ہوا، میں سمجھا کہ شاید یہ میسج غلطی سے آیا ہے، کسی سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ میں فوراً بھاگ کر جب فرنچائز پہنچا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میں نے خود ہی جو ہے وہ 65,000 روپے کچھ دیر پہلے نکالیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ اب میں نے اس نمائندے سے کہا کہ یار میں نے یہ پیسے نہیں نکالے۔ اس نے کہا سر آپ کی ہی موبائل سے یہ پیسے نکالے گئے۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بڑی کوششیں کی، میں نے ایف آئی آر بھی درج کرائی، مگر اس ایف آئی آر کرانے کا کوئی فائدہ مجھے ہوا ہی نہیں، کیونکہ اس 65,000 کے پیچھے ہی میرے 20,000 روپے لگ گئے۔ تو بس اتنی سی بات کہوں گا کہ احتیاط کریں، نمبرز آتے ہیں خیال کریں، تاکہ آپ بھی جو ہے وہ اس طرح کے جو اسکیمز ہیں اس سے بچ سکیں۔ ای سمس کا بھی ذکر ہم یہاں کریں گے، بالکل یہ تواتر کے ساتھ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں ضرور یہ کام ہو رہا ہے۔ چائنا، جاپان اور ایسے دوسرے ممالک کی سمس باقاعدہ طور پر یہاں پہ بکتی بھی ہیں، اور ان کے ذریعے باقاعدہ طور پر پورنوگرافی، ہراسمنٹ اور ایسے بہت سے معاملات، بلیک میلنگ کے معاملات کیے جاتے ہیں، جس سے عوام پریشان ہو جاتی ہے، وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے اور اتنے ڈپریشن میں آ جاتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ڈبہ ایل آئی یا کال سینٹر انڈسٹری ایک اپنے آپ میں ایک راز ہے۔ آج کے دور میں ہر کوئی پیسہ کمانے کے چکر میں لگا پڑا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو بنا زیادہ محنت کیے اچھا پیسہ ملے، اچھی مقدار میں پیسہ ملے، تاکہ وہ گھر، گاڑی اور عام زبان میں کہا جائے تو اپنے ششکے پورے کر سکے۔ اور بدقسمتی سے ہماری جو اب کی جنریشن ہے، جس میں جین زی اور جین الفا بہت زیادہ اس چیز کا شکار ہیں اور اس میں ملوث ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کانسرٹس میں بھی جانا ہے، فیشن بھی کرنا ہے اور دوسرے کام بھی کرنے ہیں۔ وہ پیسہ کہاں سے لائیں؟ گھر والے تو اسٹڈی کے لیے پیسے دے دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی اسٹڈی بھی انہی پیسوں سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ششکے ضرور چل رہے ہوتے ہیں ساتھ میں۔ تو یہ ہماری جین زی اور جین الفا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے دھوکے میں اور فریب میں نہ ہیں اور ایسا کام نہ کریں جو ان کے لیے آگے جا کے قانونی گرفت کا باعث بنے۔ پاکستان، بھارت اور نیپال، بنگلہ دیش، ایسے دوسرے چھوٹے ممالک جو انٹرنیشنل یورپین کنٹریز بھی موجود ہیں، وہاں پر ایک باقاعدہ طور پہ ایک منظم طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ہر کال سینٹر انڈسٹری اس سے ملوث نہیں ہے، لیکن اس میں جو کال سینٹر انڈسٹری کے لوگ ملوث ہیں، میں بار بار آپ کو ذکر کر رہا ہوں، یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ ڈبہ اور ایل آئی، یہ وہ لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو کال سینٹر انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ آپ کو کال سینٹر انڈسٹری میں موجود اس کالے دھندے یعنی کہ ڈیجیٹل ڈاکوؤں کے بارے میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ باخبر رہیں، محتاط رہیں۔ آج کرائم ایکسپوز میں ہم نے اس چیز کو قلیل وقت میں بہت ہی سمرائز کر کے ایک تجزیہ آپ کو دیا ہے، ایک باقاعدہ طور پر آپ کو بتایا ہے شارٹ کر کے کہ ایسے دھوکوں میں بالکل نہ آئیں، اور جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں کو اس بارے میں بتائیں، یہ پروگرام دکھائیں کہ وہ دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ کال سینٹر انڈسٹری کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے۔